السلام علیکم اور دوستو، کیسے ہیں آپ؟ میں عبدالرحمن سیف۔ دوستو، آج پھر ایک نئی کتاب لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آج اسی پہ تبصرہ کریں گے اور کتاب یہ ہے خدا اور محبت۔ اس کے رائٹر ہیں ہاشم ندیم صاحب، پاکستان کے ہیں، کتاب بھی پاکستان کی ہے، اور یہاں پہ یہ منشورات جو دہلی میں ادارہ ہے انہوں نے اس کو شائع کیا ہے۔ تو منشورات کے جو سیلس مینیجر ہیں شاداب صاحب، انہوں نے ہی یہ کتاب مجھے دی تھی اور کہا تھا کہ آپ اس پہ اپنی رائے ضرور دیجئے گا۔ تو آج انہی کے حکم کی بجا آوری میں اس کتاب کا تبصرہ کر رہا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں یہ کتاب کیسی ہے۔ کتاب بہت اچھی ہے، اس کو پڑھنا چاہیے، اور یہ بھی ایک فکشن ہے۔ اس سے پہلے جو ہم نے کتاب پہ تبصرہ کیا تھا محسن خان صاحب کی تھی، وہ بھی فکشن تھی، لیکن وہ بکواس تھی اور اس میں زبان کو بہت خراب کیا گیا تھا۔ یہ بہت اچھی کتاب ہے، اس میں زبان سلیقے سے لکھی گئی ہے، عبارتیں بڑی شائستہ انداز میں پیش کی گئی ہیں، اور جو طرز نگارش ہے وہ بہت سہل بھی ہے اور دل کو موہ لیتا ہے، پڑھنے والے کو مزہ آتا ہے۔ سب سے بڑی خوبی یہ ہے ہاشم ندیم صاحب کی کہ وہ زبان جانتے ہیں، انہوں نے زبان خراب نہیں کی ہے۔ انہوں نے کہیں بھی اس کتاب میں ایسے الفاظ استعمال نہیں کیے ہیں جو رائج نہ ہوں یا کہ جو کسی علاقے سے تعلق رکھتے ہوں۔ میں ہر مصنف سے اور ہر لکھنے والے سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ایسے الفاظ جو استعمال کرتے ہیں جو آپ کے اپنے علاقے میں رائج ہوں، ان سے بچنا چاہیے، کیونکہ آپ کی کتاب صرف آپ کے علاقے میں پڑھی نہیں جائے گی، وہ پوری دنیا میں پڑھی جاتی ہے۔ اب یہ کتاب پاکستان میں لکھی گئی، وہاں چھپی، پھر یہاں چھپی، یہاں کے بعد اسے کوئی امریکہ بھی لے جا سکتا ہے، اور لے گئے ہوں گے، آن لائن بھی لوگ پڑھتے ہوں گے، تو کتاب تو پوری دنیا میں پھیلتی ہے، سب جگہ کے لوگ اسے پڑھتے ہیں۔ اس لیے اس کی زبان بھی ورسٹائل ہونی چاہیے، اس کی زبان بھی ایسی ہونی چاہیے جو کہیں کے لوگ بھی پڑھیں تو اس کو سمجھ جائیں۔ اپنے علاقے کے مخصوص الفاظ تحریر میں استعمال نہیں کرنے چاہیے، اور اگر کریں تو پھر اس کا حاشیہ بھی لکھیں، اس کا مطلب بھی لکھے کہ اس کا یہاں کیا مطلب ہے، میں نے یہ کیوں لکھا ہے۔ بہرحال اس تمیز کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں، کتاب جو ہے خدا اور محبت، یہ حماد کی کہانی ہے، اور اس کا جو کردار ہے حماد، وہ ایک بہت امیر باپ کا بیٹا ہے، بہت پیسے والا لڑکا ہے، بہت خوبصورت بھی ہے۔ تو اسی کی کہانی ہے۔ وہ جو امیر لڑکے ہوتے ہیں بگڑے ہوئے، ویسا نہیں ہے، لڑکا شریف ہے، سلجھا ہوا ہے۔ اس کا ایک دوست ہے کامران جو لندن میں رہتا ہے۔ کہانی جو شروع ہوتی ہے وہ لندن سے شروع ہوتی ہے، اور پھر جو ہاشم ندیم صاحب نے اس کتاب کی ترتیب میں خوبصورتی سے کام کیا ہے وہ بہت اچھا ہے۔ انہوں نے ایک چیپٹر لندن کا، ایک چیپٹر یہاں کا، ایک لندن کا، ایک یہاں کا، جو یہ ترتیب لے کے چلے ہیں، وہ اس سے پڑھنے والے کو مزہ آتا ہے اور پڑھنے والا بور نہیں ہوتا۔ تو یہ لندن چلا جاتا ہے۔ لندن کیوں جاتا ہے؟ وہ اس لیے جاتا ہے کہ جس لڑکی سے اس کو محبت ہو جاتی ہے یہاں پہ اس کے اپنے ملک میں، اپنے شہر میں، اس سے اس کی شادی نہیں ہو پاتی ہے اور وہ مر جاتی ہے۔ لڑکی جو ہے وہ مر جاتی ہے۔ وہ کیسے مرتی ہے اور اس کی محبت کیوں کامیاب نہیں ہوتی، یہ سب آپ اس کتاب میں پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ اور ہاشم ندیم صاحب نے جو اس لڑکی جس کا نام ایمان ہے، اس کے جو مرنے کا منظر تحریر کیا ہے، زبردست۔ انہوں نے اتنے اچھے انداز سے اس کو لکھا ہے کہ حقیقت میں پڑھتے پڑھتے انسان رونے لگتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک جاتے ہیں۔ تحریر میں وہ درد ہے، وہ سوز ہے، وہ کرب ہے جو محسوس کیا جا سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ تحریر ایسے احساسات کا آبگینہ ہے جو انسان کے دل پہ اثر کرتے ہیں۔ تو یہ ظاہر سی بات ہے لکھنے والے کا کمال ہے، اور اس میں لکھنے والے کی خوبی ہے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ہاشم ندیم صاحب کو کہ وہ بہت اچھا لکھنے والے ہیں۔ انہوں نے ناول لکھا تھا پریزاد کے نام سے، جس پہ ڈرامہ بھی بن چکا ہے پاکستان میں، ڈرامہ تو اس پہ ہی بن چکا ہے۔ پریزاد بھی زبردست لکھا تھا انہوں نے، اس میں تو بہت ہی بہترین جملے اور مکالمے انہوں نے لکھے تھے، اس میں بھی انہوں نے بہت اچھے لکھے ہیں۔ بہرحال آپ یہ دیکھ رہے ہیں، اس میں یہ میں نے کتنے سارے صفحات موڑ رکھے ہیں، تو یہ سب اس میں
تصحیح کی غلطیاں ہیں جو میں ناشر سے کہنا چاہوں گا کہ ان کو اگلی ایڈیشن میں درست کریں. اور میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں کچھ. اور کتاب کے بارے میں ذرا سا اور بتا دوں کہ وہ جب لندن چلا جاتا ہے یہاں سے چھوڑ چھاڑ کے سب کچھ، تو وہاں اس کی ملاقات ایک یہودی لڑکی سے ہوتی ہے جو ہر کہانی کی طرح، ہر فلم کی طرح شروع میں لڑتے ہیں، لیکن پھر بعد میں حماد کا جو کیریکٹر ہے، لڑکی پھر اس سے متاثر ہوتی ہے، کیونکہ حماد ایک بے خوف اور دلیر قسم کا جرأت مندانہ مزاج رکھنے والا لڑکا ہے جو ڈرتا نہیں ہے کسی سے، اور کم سے کم حق بات کہنے میں تو بالکل نہیں ڈرتا ہے. تو یہ خوبی اس کی جو دوست بن جاتی ہے بعد میں لندن میں، اس لڑکی کو بہت بھاتی ہے. اور پھر دھیرے دھیرے ایک وقت آتا ہے کہ جب دونوں ایک دوسرے کے خلاف ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، لیکن پھر ان میں محبت ہو جاتی ہے. تو وہ محبت کیسے ہوتی ہے، وہ لڑکی جو اس کے خلاف تھی وہ کیسے اس سے محبت کرنے لگتی ہے، یہ سب آپ اس کتاب میں پڑھیں گے. اور پھر اتنا ہی نہیں کہ وہ اس سے، حماد سے صرف محبت کرنے لگتی ہے، بلکہ وہ اسلام کے اندر بھی داخل ہو جاتی ہے، جبکہ وہ اسلام کے سخت مخالف تھی. تو اب یہ سب چیزیں کیسے ہوتی ہیں، ایک کے بعد ایک کیا کیا پیش آتا ہے، کیا کون کون سے واقع رونما ہوتے ہیں، تو یہ سب اس میں اتنی خوبصورتی کے ساتھ پرویا گیا ہے کہ کہانی کو کہیں بھی بوجھل نہیں ہونے دیا گیا. پوری کہانی ایک فلو میں چلتی ہے. جب آپ ناول شروع کر دیتے ہیں تو شروع کرنے کے بعد آخر تک آپ کا فلو ٹوٹتا نہیں ہے، روانی جو ہے وہ باقی رہتی ہے. اور یہی ایک رائٹر کا کمال ہوتا ہے کہ وہ سلاست اور روانی کو بیچ میں کہیں ٹوٹنے نہ دے. پڑھنے والا جس تسلسل سے پڑھنا شروع کرے اسی تسلسل سے اس کا انجام تک پہنچے، تبھی کتاب کو لکھنے کی کامیابی مانا جاتا ہے. بہرحال یہ میں کچھ غلطیاں بھی بتا دوں، کیونکہ تبصرے کا مطلب خوبیاں اور خامیاں دونوں بتانا ہوتا ہے. تو اس لیے تو اس کی خوبیاں ہو گئیں، کتاب کی تعریف ہو گئی، کہانی بھی میں نے آپ کو بتائی. ایک بہت بڑی کمی جو میں سمجھتا ہوں کہ ٹائپسٹ کی غلطی کہوں یا کیا کہوں، سمجھ میں یوں نہیں آیا، کیونکہ آدھی کتاب میں شروع سے لے کے یہ سمجھ لیں، یہ جو کتاب ہے 384 صفحے کی کتاب ہے 384، تو 384 صفحے میں تقریباً شروع کے 200 صفحے تک جو لفظ گمسم ہے، گمسم میں سم جو ہے وہ سین سے لکھا گیا ہے. یہ غلط ہے. گمسم سواد سے آتا ہے، جیسے قرآن پاک میں ہے نا سمم بکمن امیون، تو سم کے معنی ہوتے ہیں بہرا، جو سن نہ سکے، اسی لیے کہتے ہیں گمسم بیٹھے ہو، یعنی کہ گم کا مطلب کہیں کھوئے ہوئے اور بہرے، تمہیں کچھ سنائی نہیں دے رہا ہے، ہم تمہیں آواز دے رہے ہیں تمہیں سنائی نہیں دے رہا ہے. تو گمسم جو ہے وہ سواد سے آتا ہے، سین سے نہیں آتا. اس میں شروع کے 100 150 200 صفحے میں جہاں جہاں بھی گمسم لکھا ہے وہ سین سے لکھا ہے، اب بعد میں پھر سواد سے لکھا ہے. تو یہ اگر تصحیح والے کی غلطی ہے، مطلب ٹائپسٹ کی غلطی ہے، کس کی غلطی کیا ہے؟ اگر ٹائپ کرنے والے نے شروع میں سین سے لکھا تو بعد میں سواد سے کیوں لکھا؟ اور اگر تصحیح جو کر رہا ہے اس نے شروع میں سین سے چھوڑ دیا تو پھر بعد میں سواد والوں کو بھی سین کرنا چاہیے تھا. بھائی چلو تصحیح کرنے والا مان لو اتنا پڑھا لکھا نہیں تھا کہ جو اسے یہ پتہ چلتا کہ سم لفظ سواد سے آتا ہے سین سے نہیں، تو اس نے شروع میں جب سین سے پڑھا تو وہ اسے صحیح سمجھتا رہا اور چھوڑتا چلا گیا کہ یہ صحیح ہے. لیکن جب بعد میں وہی لفظ گمسم سواد سے آ رہا ہے تو اسے یہ سوچنا چاہیے تھا کہ یار پچھلے 100 صفحے میں 150 صفحے میں سین سے پڑھ کے آیا ہوں اور اب سواد سے لکھا ہوا ہے، یہ کیا چکر ہے؟ تو اس کو سواد کو کاٹ کے سین کرنا چاہیے تھا، یا تو وہاں اسے غلط کرتا وہ، یا پھر کم سے کم اس کو چاہیے تھا ٹائپسٹ سے کہتا کہ بھائی تم نے شروع کے صفحات میں سین سے لکھا ہے وہ غلط ہے، اور ان پیج جس میں ٹائپ اردو ٹائپ ہوتی ہے ایک ہی کمانڈ ہے فائنڈ اینڈ ریپلیس کی، اس میں ایک ہی جھٹکے میں ایک ہی دفعہ میں سین کا سواد بن جاتا، اور پوری کتاب میں جہاں جہاں سم سین سے آیا تھا وہاں سواد سے ہو جاتا. بہرحال یہ بہت بڑی اس کی تصحیح کی غلطی ہے، اس کو درست کر لینا چاہیے، اور ایک ہی جھٹکے میں ایک ہی کمانڈ سے ساری کی ساری تصحیح صحیح ہو جائے گی. جہاں جہاں بھی سم سین سے آیا ہے اس کو سواد سے کر لیا جائے. اس کے علاوہ اس کے اندر اس طرح کی غلطیاں کافی صفحات پر ہیں، جیسے لفظ ہے گزارنے. اب گزارنے میں گزار تو پہلی لائن میں آ گیا، آخر میں دوسری لائن میں آ گیا، جبکہ یہ ٹائپسٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس طرح کی سیٹنگ کرے کہ جو ایک لفظ ہے وہ مکمل ایک جگہ ایک سطر میں آئے، ایسا نہیں کہ آدھا وہاں اور آدھا یہاں، وہ برا لگتا ہے، پڑھنے میں مزہ نہیں آتا اسے. اور یہ بہت جگہ ہے اس کتاب میں اس طرح کا، اور یہ میں سمجھتا ہوں صرف اور صرف ٹائپسٹ کی غلطی ہے. تصحیح کرنے والی کی بھی ہے کہ اس کو تصحیح کر کے ٹائپسٹ کی توجہ دلانی چاہیے تھی کہ اس کو ایک جگہ کرو، لیکن تصحیح کرنے والے تو اللہ ان کی مغفرت کر دے بس مرنے کے بعد،
ईमानदारी से तस्वीर तो करते नहीं ये लोग बात। फिर बहुत सी गलतियां इस तरह की हैं जिन्हें मैं समझता हूँ कि या तो वो मुसन्निफ से हुई हैं या भाई टाइप करने वाले ने किए हैं। जैसे एक जुमला इसमें लिखा हुआ है कि जिन्हें मैंने हमेशा सफ़ेद कपड़ों कुर्ता पजामा में मलबूस ही देखा था। भाई जब आप कुर्ता पजामा लिख रहे हैं तो फिर कपड़ों की ज़रूरत नहीं है। ये जुमला इस तरह होना चाहिए, जिन्हें मैंने हमेशा सफ़ेद कुर्ता पजामा में मलबूस ही देखा था, कपड़ों की ज़रूरत ही नहीं है। या फिर कुर्ता पजामा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जिन्हें मैंने हमेशा सफ़ेद कपड़ों में ही मलबूस देखा था, इस तरह होना चाहिए। कपड़ों भी और कुर्ता पजामा भी दोनों ये एक साथ नहीं आएंगे। इस तरह ये भी इसमें कई जगह इस्तेमाल हुआ है। गलती है दोहराई। तो दोहराई जो है, मैं इसको जुमले को पढ़ दूं, आप सोचें दोहराई क्या चीज़ है। और गाड़ी के चलते चलते भी उन्होंने शाकिर को कई मर्तबा की दोहराई हुई हिदायत फिर से दोबारा याद दिलाई। तो दोहराई जो है वो गोल हाथ से आता है, दो चश्मी हाथ से नहीं आता। इसमें दो चश्मी हाथ से लिखा हुआ है और इसी लाइन में, उसके बाद इसी लाइन में दो मरतबा है, दोनों मरतबा दोहराई जो है वो दो चश्मी हाथ से। दाल के बाद अगर दो चश्मी हाथ आएगी तो वो लफ्ज़ ध बन जाएगा, तो ये धराई हो गया, दोहराई नहीं हुआ। दोहराई के लिए गोल हा का ही इस्तेमाल किया जाएगा, दो चश्मे हा इस्तेमाल नहीं होगी। इस तरह बहुत सारी जगह जैसे और जैसी की गलतियां हैं। जैसे इसमें लिखा है कि इस फजा में उसकी बातें, उसकी जल तरंग जैसे हंसी, जाने कितनी बार गूंजी होगी। जल तरंग जैसे हंसी नहीं, जल तरंग जैसी हंसी, क्योंकि यहाँ हंसी को जल तरंग से मुशाबा किया गया है। तो जल तरंग जैसी हंसी कई बार गूंजी होगी, यहाँ जैसी आएगा, जैसे नहीं आएगा। और भी गलतियाँ हैं, जैसे मैंने ये निशान लगा रखा है, लेकिन इस तरह की गलतियाँ तसी की हैं, ये मैं किताब उन्हें दे दूंगा, वो तसी करा लेंगे। अब आपको क्या बताऊँ, वीडियो लंबी हो जाएगी। मौलवी साहब के लहजे में अब भी माजरत थी, तो अब जो लफ्ज़ है उसमें अब के ऊपर मद आ गया, तो वो आप हो गया है। आप भी माजरत थी, तो आप तो नहीं आएगा, यहाँ अब आएगा। अब भी माजरत थी, तो वो मत क्यों लगा, इस तरह की गलती है। ये सब टाइपिस्ट की और तसी की गलती हैं। अब जैसे ये सफ़ा नंबर 47 पे 1 2 3 4 5 6 7वीं लाइन में आखिर में मुझे मजबूरन सब कुछ थोड़ा थोड़ा चखना पड़ा। तो मजबूरन में मजबूर तो ऊपर है और अलिफ दो ज़बर वो अगली लाइन में है, तो मजबूर और उधर अन, ये सब नहीं होना चाहिए। ये टाइपिस्ट को ध्यान रखना चाहिए। ये काम देवबंद में बहुत अच्छा होता है। देवबंद के टाइपिस्ट इस मामले में बहुत अच्छे हैं, इसका लिहाज करते हैं सेटिंग का। और मैं कुछ तस्वीर और बता दूं। जैसे एक जगह लिखा है कि और कामरान उस सड़क पर मुड़ते ही एकदम से खामोश से हो गए। एकदम से खामोश से, ये से 2 बार जो आया है तकरार, ये सही नहीं है। अगर ये मुसन्निफ की वजह से है, उन्होंने लिखा है तो भी गलत है, और टाइपिस्ट ने टाइप किया है तो भी गलत है, और तसी करने वाले ने क्यों नहीं ध्यान दिया, ये भी उसकी समझने की बात है। चलो तसी करने वाला तो जो लिखा हुआ होगा उसको पढ़ेगा और कहेगा सही है। तो कहीं ना कहीं ये मुसन्निफ ने अगर 2 दफ़ा लिखा है तो से गलत है। ये जुमला होना चाहिए उस सड़क पर मुड़ते ही एकदम से खामोश हो गए, बस एकदम से खामोश हो गए। एकदम से खामोश से हो गए, ये से सही नहीं है। खामोश से क्या, बस खामोश हो गए वो। ऐसे ही ये सफ़ा नंबर 61 पे भी है गलती है, सफ़ा नंबर 60 पे भी है। तसी की गलती है तो हर 4-5 सफ़े के बाद हैं। जैसे सफ़ा नंबर 71 पे लिखा है मौलवी साहब की गली में मोटर कार गाड़ी खड़ी कर दी। अब मोटर कार गाड़ी 3 लफ्ज़ आए हैं। आप इसे मोटर के साथ कार तो चलो इस्तेमाल होता है, आप ये कर सकते थे कि मोटर कार खड़ी कर दी या गाड़ी खड़ी कर दी। अब मोटर कार गाड़ी खड़ी कर दी, ये सही नहीं है। तो यहाँ पे गाड़ी नहीं होना चाहिए, बस होना चाहिए मोटर कार खड़ी कर दी। हाँ, अब जैसे देखिए यहाँ पे सफ़ा नंबर 73 पे भी ये दोहराना लिखा है। मेरा नाम दोहराना उसके लिए इतना आसान न था। तो दोहराना यहाँ पे भी 2 चश्मी हाथ से लिखा है, जो गलत है। ये गोल हाथ से आना चाहिए। अब ये हो गया धराना, मेरा नाम धराना। सफ़ा नंबर 79 पे है गलती, सफ़ा नंबर 80 पे है अचानक लफ्ज़ है, अचानक में यहाँ अचानक हो गया, 2 चश्मी हाँ भी जुड़ गई। तो ये तसी की गलतियाँ इसमें काफ़ी हैं। तकरीबन हर 4-5 सफ़े बाद एक आध गलती है, लेकिन मेन गलती जो लफ्ज़ी होती है, जैसे मैंने गुमसुम की बताई वो। और जैसे ये सफ़ा नंबर 85 पे लिखा है बचाव के लिए बड़ी बड़ी चिकें तान दी जाती थीं। तो चिकें इसमें काफ से लिखा है, छोटे काफ से, जबकि चिक लफ्ज़ है बड़े काफ से, गोल वाले काफ से। तो यहाँ चिकें आना चाहिए, चिकें नहीं है।
ایسے یہ صفحہ نمبر 86 پہ لکھا ہے کہ سنسان سڑک پر کسی تانگے کے گزرنے کی آواز یا پھر کسی موٹر گاڑی کی گھر گھر نہیں ہوتا، موٹر گاڑی کی گھڑ گھڑ ہوتی ہے، گھر نہیں ہوتا۔ تو خیر اس طرح کی اس میں ہر 4-5 صفحے کے بعد غلطیاں ہیں۔ ہاں دیکھیے 2 جملوں کی میں تصحیح کروں گا، یہ ظاہر سی بات ہے مصنف کی چوک ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ میرے ذہن میں طوفانوں کی آندھی چل رہی تھی۔ بھائی طوفانوں کی آندھی کچھ نہیں ہوتا، یا تو طوفان ہوتا ہے یا آندھی ہوتا ہے۔ آندھی الگ چیز ہے، طوفان الگ چیز ہے۔ تو طوفانوں کی آندھی کچھ نہیں ہوتا۔ میرے ذہن میں سوالوں کی آندھی چل رہی تھی، خیالوں کی آندھی چل رہی تھی، یہ ہونا چاہیے تھا۔ اب طوفانوں پتہ نہیں کیوں آیا ہے، طوفانوں کی آندھی نہیں ہوتا ہے، یا پھر طوفان آتے ہیں، میرے ذہن میں طوفان آ رہے تھے، یہ ہونا چاہیے تھا۔ ایک اسی صفحے پہ نیچے لکھتے ہیں لیکن مولوی صاحب جیسوں کے پاس تو موت جیسی عیاشی سرزد ہونے کا بھی کوئی موقع نہ تھا۔ موت عیاشی نہیں ہے، اور اب اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی فکشن کی زبان الگ ہوتی ہے۔ فکشن کی زبان الگ کا مطلب بگاڑنا نہیں ہوتا۔ یہ موت جیسی عیاشی سرزد ہونے کا بھی کوئی موقع نہ تھا، یہ جملہ صحیح نہیں ہے۔ موت کسی بھی حال میں عیاشی نہیں ہوتی، یہاں عیاشی لفظ موت کے ساتھ صحیح نہیں ہے۔ اب یہ مصنف نے لکھا ہے یا ٹائپسٹ سے ویسی ٹائپ ہو گیا، یا کیا مسئلہ ہے وہ تو وہ لوگ جانے، مگر یہ صحیح نہیں ہے۔ ایسے ہی 155 پہ جملوں میں جو ربط ہے وہ صحیح نہیں ہے، در و بست جو الفاظ کا ہے جملے میں وہ صحیح نہیں ہے، اس پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسے ہی اس میں سے کی تکرار ہو رہی ہے کہ ابھی کوئٹہ ایکسپریس چھوٹی تھی اور اسٹیشن سے بھیڑ رفتہ رفتہ چھوٹ رہی تھی۔ تو جب ٹرین چھوٹی ہے نا تو بھیڑ نہیں چھوٹتی، بھیڑ نکلتی ہے۔ بھیڑ جب آئے گی نا تو آپ کہیں گے بھائی وہاں سے بھیڑ نکل رہی ہے، تو یہ ہونا چاہیے کہ ابھی کوئٹہ ایکسپریس چھوٹی تھی اور اسٹیشن سے بھیڑ رفتہ رفتہ نکل رہی تھی، یا اسٹیشن سے بھیڑ رفتہ رفتہ باہر ہو رہی تھی۔ بھیڑ چھوٹتی نہیں ہے، ٹرین چھوٹتی ہے۔ ایسے ہی میں چپ چاپ پلیٹ فارم کے ایک سرے سے شہتوت کے گھنے سے درخت کے نیچے بچھی لکڑی کی بینچ پر بیٹھا ہوا تھا۔ تو شہتوت ایک سرے سے شہتوت کے گھنے سے، یہ سے کی تکرار صحیح نہیں لگ رہی ہے، یہ بھی نہیں، سے کی تکرار نہیں ہونی چاہیے۔ صفحہ نمبر 158، 159، 160، 161، ہر صفحے پہ 2-3 غلطیاں ہیں۔ جیسے کہ 162، 163 کئی غلطیاں ہیں، پھر 168، 169، 170، 171۔ ہاں یہ صرف تصحیح کی غلطی نہیں ہے بلکہ یہ پتہ نہیں کس کی غلطی کیا ہے۔ یہ لکھا ہے کہ ان کے دلوں کا ہر راستہ ان کے باپ کی بیٹھک سے ہو کر گزرتا ہے۔ وہ بیٹھک جہاں سے آگے بڑھنے کی اجازت ملنے پر ہی وہ اپنے دل کا دروازہ کسی اجنبی کے لیے کھولتی ہیں۔ تو یہاں بیٹھک لفظ نہیں آئے گا، یہاں پہ آئے گا چوکھٹ۔ دیکھیے یہ جملہ اس طرح ہوگا کہ ان کے دلوں کا ہر راستہ ان کے باپ کی چوکھٹ سے ہو کر گزرتا ہے۔ وہ چوکھٹ جہاں سے آگے بڑھنے کی اجازت ملنے پر ہی وہ اپنے دل کا دروازہ کسی اجنبی کے لیے کھولتی ہیں، کیونکہ آگے بڑھنے کا جو سلسلہ ہے، جو استعمال ہے نا، وہ چوکھٹ سے ہوتا ہے۔ اس چوکھٹ سے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے، چوکھٹ سے آگے بڑھا جاتا ہے، بیٹھک سے آگے نہیں بڑھا جاتا۔ تو یہ بیٹھک جو ہے اگر مصنف نے لکھا ہے تو غلط ہے، یہاں چوکھٹ آنا چاہیے۔ ایسے ہی سمجھوتا ہے کہ 77 پہ، 76 پہ، 176، 177، 174، 175 ان سب پہ تصحیح کی غلطیاں ہیں، اور بھی ہر صفحے پہ تقریباً غلطیاں ہیں۔ جیسے لمبا سا چوغا جو ہے واو کے ساتھ ہے، یہاں بغیر واو سے آ گیا تو یہ صحیح نہیں ہے، چے کے بعد واو بھی آئے گا۔ بہرحال یہ تو سب ہیں ہی، تصحیح کی غلطیاں تو رہ ہی جاتی ہیں کتاب میں۔ میں یہ کتاب ان کو دے ہی دوں گا ناشر کو، تو وہ انشاءاللہ اگلے ایڈیشن میں اس کو درست کرا لیں گے۔ چلتے ہیں، اور چلتے چلتے آپ کو میں تھوڑا سا اقتباس کتاب کا سنا دیتا ہوں تاکہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ کتاب اچھی لکھی گئی ہے۔ جو میں پڑھ رہا ہوں اس سے بھی اچھی تحریریں اس کتاب میں ہیں، وہ تو بس ایک نظر آ گیا سامنے پیراگراف، سوچا یہی پڑھ دوں، ورنہ اور بھی اچھے اچھے جملے حاشی ندیم صاحب نے لکھے ہیں جو آپ کو پسند آئیں گے۔ تو حماد بابا، آپ نے پورے گھر کو، اس پورے زمانے کو یہ یقین دلا دیا ہے کہ آپ کے جذبے سے زیادہ بڑھ کر اس دنیا میں اور کچھ نہیں ہے۔ آپ نے زمانے کو اپنی ٹھوکر میں لا ڈالا ہے۔ اب میری صرف اتنی التجا ہے کہ اگر گھر والے آپ کو واپس بلانا چاہیں تو انکار مت کیجیے گا۔ نکھت آپ کو بہت یاد کرتی ہے، اس کی رخصتی بھی طے کر دی ہے اگلے مہینے، ہو سکے تو اس سے ملنے کے لیے ایک چکر لگا لیجیے گا۔ چلتا ہوں۔ شاکر مجھے گلے لگا کر وہاں سے چلا گیا۔ میں نے نگہت کا بھیجا ہوا لفافہ کھولا۔ لگتا تھا نگہت نے بہت کرب کے عالم میں یہ خط لکھا تھا، ہر لفظ سے درد ٹپک رہا تھا۔
بھیا میں جانتی تھی کہ آپ کے جذبوں کے سامنے کوئی نہیں ٹک پائے گا. بہت طاقت ہے آپ کی محبت میں، آپ کے جنون میں. آپ کی محبت نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا. ایمان جیسی لڑکی نے بھی آپ کے جذبے کے آگے سر جھکا ہی دیا. مجھے آپ پر ہمیشہ سے فخر تھا اور ہمیشہ رہے گا. لیکن وہ بہت نازک، بہت معصوم سی لڑکی ہے. آپ اس کے لیے دعا ضرور کیجئے گا، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ آپ کی دعائیں رد نہیں ہوتی. جس دن سے وہ آپ سے مل کر گئی ہے اس کی حالت بہت خراب ہے. دن رات بخار میں تپ رہی ہے. اس کی اماں کہتی ہیں کہ بارش میں بھیگنے کی وجہ سے اسے سردی لگ گئی ہے. لیکن میں جانتی ہوں کہ یہ اس جذبے کی شدت ہے جو آپ کی محبت نے اس کے دل میں جگایا ہے. پہلی مرتبہ، کیونکہ وہ ایسے کسی بھی جذبے سے ہمیشہ انجان رہی ہے. میں میں آپ کو نہیں بتانا چاہتی تھی، کیونکہ ایمان نے مجھے سختی سے منع کیا تھا. لیکن حیا کے کہنے پر آپ سے دعا کی التجا کر رہی ہوں. خدا کرے کہ میری ساری خوشیاں آپ کو اور آپ کے سارے غم خدا مجھے دے دے. یہ بہنیں بھی کتنی بھولی ہوتی ہیں. وہ یہ نہیں جانتی کہ ہم سب کو اپنے اپنے حصے کا عذاب کسی نہ کسی صورت بھگت کر ہی یہاں سے جانا ہے. میں نکھت کا خط پڑھ کر بے حد فکر مند ہو گیا. حیا مجھ سے دعا کی امید کیے بیٹھی تھی. وہ پگلی اتنا بھی نہیں سمجھتی تھی کہ اگر میری دعاؤں میں اتنا ہی اثر ہوتا تو آج ایمان میری نہ ہوتی. میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ کسی طرح سے میرے پڑ لگ جائیں اور میں اڑ کر ایمان کے پاس جا پہنچوں. تو یہ بہت اچھا ناول ہے، بہت اچھی کہانی ہے، اور مصنف نے بڑے اچھے انداز سے لکھا ہے. تو میں جو فکشن پڑھنے والے لوگ ہیں اور جو افسانہ پڑھنے کے شوقین ہیں، ناول پڑھنے میں دلچسپی رکھتے ہیں، تو ان کو کہوں گا کہ وہ اس کتاب کو ضرور پڑھیں. اس سے ان کا وقت اچھا گزرے گا اور ان کے پیسے بھی ضائع نہیں ہوں گے. اس کتاب کو خرید کر ہمارے پیسے بھی وصول ہوتے ہیں اور ہمارا وقت بھی وصول ہوتا ہے. اسی کے ساتھ اس تبصرے کو ختم کرتے ہیں. خدا حافظ.